جب آپ کا ساتھی الزام لگانے لگے، تنقید کرنے لگے، شکایت کرے یا کسی دوسری طرح کا حملہ کر دے تو اس جھگڑے کی تہہ میں جائیں۔ ساتھی کسی اور طرح کے خوفوں یا غیر محفوظیت کی وجہ سے ایسا تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو ایک لمبا سانس لیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور یکسوئی سے غور کریں کہ اس جھگڑے کی تہہ میں وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ کیا وہ کسی وجہ سے غیر محفوظ تو محسوس نہیں کر رہا؟ کیا وہ پیار کی کمی تو محسوس نہیں کر رہا؟ کیا وہ مطالبہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اسے طریقہ نہیں آ رہا؟ مثلاً آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ تم ہمیشہ دیر سے گھر آتے ہو، کھانا وقت پر نہیں کھاتے۔ اس الزام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری کمی محسوس کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ تم میرے اکیلے پن کو دور کرو، تم مجھے یہ یقین دلاؤ کہ تم صرف میرے ہو۔ یہ لمحہ الزامات کے جواب میں الزامات لگانے کا نہیں ہوتا، ترکی بترکی جواب دینے کا نہیں ہوتا، ترس کھانے اور احساس کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ بڑے تحمل سے کہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ہم نے گھر چلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، میں اس معاملے میں مخلص ہو کر پیش رہوں گا۔ اگر وہ آپ پر تنقید کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر ایسا ہو تو اپنے آپ کو مختلف طریقے سے ٹھنڈا کریں۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، 10 لمبے لمبے سانس لیں، پانی کا ٹھنڈا گلاس پئیں، آنکھیں بند کر کے گہرائی میں اتریں کہ میں ایسا کیوں کر بیٹھا ہوں۔ پھر اپنی طلب کو اپنے دماغ کی سطح پر لائیں کہ آپ حقیقت میں کیا چاہتے ہیں۔ شادی کے بندھن میں بندھے رہنے کی بنیادی شرط محفوظیت ہے۔ جب تم اس اٹیچمنٹ میں کوئی کمی دیکھتے ہو تو تم لاشعوری طور پر ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگتے ہو، جس کا اظہار تم احتجاج کی صورت میں کرتے ہو۔ جب تم رویے کی گہرائی میں بنیادی وجہ جان جاتے ہو تو نرم پڑ جاتے ہو، تم اس خلا کو پر کر لیتے ہو اور زندگی ہنسی خوشی اپنی ڈگر پر چلنے لگتی ہے۔